مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ اگر کسی نے دن میں گناہ کیا ہے تو وہ توبہ کرے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کے وقت کرتا ہے کہ جس نے رات کے وقت گناہ کیا ہے وہ دن میں توبہ کر لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے، اسی حدیث کے اندر، کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے اللہ اسی طرح کرتا رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ اس طرح قبول کرتا ہے۔ پھر ایک مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ کی ایسی فضیلت ہے، توبہ کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہوتا ایسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار گناہ کر لیا اب توبہ کر لیں گے، پھر دوبارہ ہم وہ گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں دے رہے ہوتے۔ تو توبہ کی جو توفیق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی انسان توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے توبہ کرنے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک مثال سے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ جیسے کوئی شخص ریگستان کے اندر، اس کے پاس اس کی سواری ہو، اونٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو جس پر وہ سفر کر رہا ہے، اور اس کا سارا ساز و سامان جو تھا، کھانے کا، اس کا پینے کا جو سارا سامان تھا، وہ اسی اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا۔ ریگستان کے اندر وہ ایک جگہ پر رکتا ہے، ٹھہرتا ہے اور اپنی سواری کو باندھتا ہے اور آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری نہیں ہے، پورے ریگستان کے اندر وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ اب وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، جب اسے اس کا اونٹ کہیں نہیں ملتا تو پھر وہ دوبارہ موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب موت کا انتظار کر رہا ہے چونکہ اس کی سواری تو کھو چکی ہے۔ دوبارہ جب وہ اس کی آنکھ لگتی ہے، دوبارہ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامنے۔ تو اس خوشی کی کیفیت میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی خوشی کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی اس کی سواری ملنے پر، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرے، اس کی طرف جائے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں نے اسے اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں تمہارے بیچ میں بھی یہ چاہتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا اور اسے حرام سمجھنا۔ فلا تظالمون، اور کسی قسم کا ظلم مت کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اس عبارت کو لکھ لیا تھا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر بھاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب اپنے آپ کو قتل کرو، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ اب دیکھیں کہ جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا، اس سے چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، سب چیزیں ودیت کی، ہر چیز اس کی انسٹنکٹ کے اندر اللہ نے فٹ کر دی، اور انسان ایک پل کے لیے بھی ہل نہیں سکتا رہا اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اس اللہ کو چھوڑ کر جب انسان کسی اور کے در سے جا کے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوگا اس شخص پر۔ تو جب یہودیوں نے